تھینک یو سر. ڈاکٹر سہیل سر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا، آپ نے بہت قیمتی اور اچھی باتیں کی، سیر حاصل گفتگو کی، آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ بھی رابطے میں رہیں گے ڈاکٹر صاحب، اور آپ کی رہنمائی جو ہے وہ میں حاصل کرتا رہوں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو، ویلکم سر. اب میں آگے بڑھتا ہوں اور میں دعوت دیتا ہوں استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد شفیق بھٹی صاحب کو. آپ چیئرمین ہیں شعبہ تاریخ اور بی رجو ملتان سے آپ کا تعلق ہے. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ صحیح معنوں میں تاریخ دانوں کا فخر ہیں، اور آپ ایک جینین سکالر اور ہسٹورین ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد شفیق بھٹی صاحب، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری اینڈ سویلائزیشن اسٹڈیز. ڈاکٹر محمد شفیق بھٹی صاحب. بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ نے دعوت دی اور دوستوں سے اسی بہانے ملاقات بھی اور کچھ تبادلہ خیال بھی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب وائس چانسلر صاحب کو کہ انہوں نے اس طرح کی ایکٹیویٹی کو پروموٹ کیا. اساتذہ کرام موجود ہیں، میڈم اسمت ناز صاحبہ، چاولہ صاحب، باقی دوست بھی موجود ہیں. سب دوستوں کو سلام اور طالب علموں کو بھی سلام، اور جو بھی پارٹیسپینٹ ہیں. امید ہے کہ یہ ایکسچینج کا جو ایک سلسلہ ہے آئیڈیاز کا، یہ ایک مثبت طرف لے جائے گا. صوفیزم ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے، ایک پرٹیکولر فیلڈ ہے، اور اس کے ڈھیر سارے ماہرین بھی موجود ہیں. ایک ہسٹورین کے طور پہ جو ہماری اپروچ ہے وہ تھوڑی سخت ہو جاتی ہے. ہم ایویڈینشل اور سوشل فینومینے کو اپروچ کرتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہیں جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے. صوفیاء ایک بڑا طبقہ سوسائٹی کا جنہوں نے تاریخ میں ایک اہم رول پلے کیا، اور ان کے کردار کو جج کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے. یہ مشکل کئی حوالوں سے ہو سکتی ہے، لیکن ایک بڑا حوالہ عقیدت کا ہے، اور دوسرا بڑا حوالہ علم اور تصوف کی تفریق کا ہے. عقیدت کا حوالہ تو کسی میتھڈالوجی کا محتاج نہیں ہے، لیکن علم اور تصوف کی جو تخصیص ہے اس کی طرف ہم توجہ دے سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تاریخ کے طالب علم کے طور پہ صوفیزم کو میں ایک فینومینے کے طور پہ دیکھتا ہوں. وہ فینامنا جو معاشروں کی مختلف حالات، مختلف جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کے اندر ایمرج ہوتا ہے، اور ہم اس کو ایک ڈائلیکٹیکل ٹرمز میں بھی انالائز کر سکتے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ صوفیزم میں اور صوفیاء میں اور علماء میں تخصیص نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کا طبقہ ایک جو آلریڈی سیٹلڈ لاز ہیں ان کے مطابق چلتا ہے، اور صوفیاء کا طبقہ جو ہے وہ اپنے ذاتی تجربات کو ساتھ ملا کر اور نئے میتھڈز کے ساتھ معاشرے کے مسائل کو اپروچ کرتا ہے. اس سینس میں جیسے علم کی اگر ڈیفینیشن کی جائے تو علم کی ڈیفینیشن یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ جو آئیڈیاز جو کسی خاص طریقے سے کسی خاص میتھڈ کے تحت ویریفائی ہو سکیں تو وہ علم کے دائرے میں آتے ہیں.
تو اگر علم کے اس دائرے کو دیکھا جائے تو جو صوفی سلسلے ہیں انہوں نے بھی خاص طرح کے میتھڈس اور خاص طرح کی جو تعلیمات ہیں ویریفائی اور ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی جو ہے ریپیٹیبلٹی اور ایکسپیریمنٹل جو چیزیں وہ کی ہیں. لیکن اہم بات پھر وہیں جاتی ہے کہ جو سیٹلز شریعہ لاز ہیں علماء ان کو فوکس کرتے ہیں اور جو صوفیاء ہیں وہ اس میں ذاتی تجربات کو بھی شامل کرتے ہیں. اس سینس میں علماء میں اور صوفیاء میں تفریق کو مناسب نہیں سمجھتا، لیکن علماء کی فوقیت ایک حساب سے بہرحال ہے، اور وہ یہ ہے کہ علماء ذاتی تجربات کے امکانات کو روشن کر کے مستقبل میں مزید آگے جانے کی زیادہ گنجائش پیدا کرتے ہیں. معاشرے میں جو ایک اسٹرکٹ اور ایک متشدد یا ایک غیر وادارانہ جو فالوئنگ کلیم کی جاتی ہے وہ اس کے اندر ایک گنجائش پیدا کرتے ہیں جہاں پہ اختلاف اور مختلف ہونا اور خارق عادت ہونے کو تسلیم کیا جا سکتا ہے. تو میں اپنی جو بات ہے اس کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. 2-3 چیزوں کو ہم فوکس کر سکتے ہیں. مثلا پہلی بات یہ کہ میں صوفیزم کو کیا سمجھتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میرے نزدیک صوفیزم ایک میتھڈولوجی ہے، اور تیسرا یہ کہ جو صوفیاء ہمارے پاس آئے ساؤتھ ایشیا میں ان کا علمی سٹیٹس کیا تھا، اور چوتھا یہ کہ کیا ہم سیاست اور صوفیزم کو علیحدہ کر سکتے ہیں. جو معاشرتی رول ہے وہ سیاسی رول پلے نہیں ہو سکتا، خاص طور پہ جو صوفیاء کا ہمارا ایک قرون اولیٰ کا دور ہے، یا جو ایک کیا کہنا چاہیے جو کلاسیکل ٹائم ہے صوفیاء کا، اس میں تو معاشرت اور سیاست کو علیحدہ کرنے کا تصور بھی موجود نہیں ہے. تو ان 4 پوائنٹس پہ میں مختصر سی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. چند پوائنٹس ہیں جو میں ریز کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ظاہر ایک مختصر ٹائم ہے. تو میرے ذاتی خیال میں جو صوفیزم کا بنیادی جو کنسیپٹ ہے وہ ذات کے ساتھ ہے، جو اپنی ذات کی نفی سے شروع ہوتا ہے. ذات کی نفی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ زندگی کی نفی ہے، بلکہ ذات کی نفی سے مراد ہے کہ وہ حرص، طمع، لالچ، مقابلے بازی، ان سب چیزوں سے ماورا ہو جاتا ہے، وہ گروہ بندی سے ماورا ہو جاتا ہے. وہ جو ہے اس کی جگہ بے غرضی، بے لوث اور معاشرے کے جو ایسے طبقات جو اپنی دیکھ بھال خود نہیں کر سکتے، جو پچھڑے طبقات ہیں، جو مظلوم طبقات ہیں، ان کے ساتھ یکجہتی ہے، ان کے زخموں کو مرہم رکھنے کا کام کرتے ہیں. جو حوالہ ہے اپنی ذات کی نفی کا، تو اس ذات کی نفی کے لیے لازمی ہے آپ کے پاس کوئی ہائر اینڈ ہونا چاہیے. ایک ذات کی نفی اپنی ذات میں نفی کرنا ناممکن ہے، لہذا جو ہائر اینڈ ہے وہ ذات خداوندی کے ساتھ جو اتصال کا ہے، فنا خدا کا جو کنسیپٹ ہے وہ جو ہے وہ اہم بنتا ہے. لہذا اگر ہم اس فنا جو خالق ہے اس کے کنسیپٹ کے ساتھ آگے چلیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ خدا تو ذات نہیں ہے، خدا تو ہر سمبل سے ماورا ہے. لہذا اس کا جو پرتاؤ ہے وہ پرتاؤ مخلوق کے ساتھ آتا ہے، اور فطرت کے ساتھ آتا ہے، اور کائنات کے نظام کے ساتھ آتا ہے. لہذا جو صوفی ہے وہ اس ذات کی کھوج میں، اس ذات کے ساتھ اپنے اتصال کے خواہش میں، فنا فی الخدا ہونے میں، وہ جو ہے وہ فطرت، مخلوق اور ایسے ہی دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ متجسم ہو جاتا ہے. اور یہ تجسیم کا عمل جو ہے یہ اس کی شخصیت کو ایک نیا رخ دیتا ہے جو ذاتی تجربے کی شکل اختیار کرتا ہے. یہ ذاتی تجربہ یقینی طور پہ جو مروجہ علوم ہوتے ہیں ان سے مختلف ہوتا ہے، جو مروجہ ثقافت ہوتی ہے اس سے مختلف ہوتا ہے، جو مروجہ قوانین ہوتے ہیں ان سے مختلف ہو سکتا ہے. تو یہ لیکن لازمی طور پر یہ موجود ہوتا ہے. تو یہ جو ایک فطرت کو سمجھنے کا، اس پہ ارتکاز کا، اس سے
صوفی کے لیے علم کے نئے راستے کھلتے ہیں جو مروجہ راستوں سے مختلف ہوتے ہیں، اور اس لیے وہ راستے جو ہے وہ خارق العادات کی شکل میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی حوالہ ہے کہ جہاں پہ ذاتی تجربے کی گنجائش صوفیزم مہیا کرتا ہے، اور یہ ذاتی تجربہ جو ہے یہ وہ امکانات پیدا کرتا ہے جہاں پہ آ کے علماء اپنے ریسٹرکشنز کی وجہ سے آگے نہیں نکل پاتے، وہاں پہ یہ ذاتی تجربہ انسان کے مسلمانوں کو اور انسانوں کو آگے نکلنے کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، اس ذاتی تجربے کے اور اس فنا فی ذات کا جو دوسرا پہلو ہے کہ اس میں گروہی تخصیص نہیں ہے، کیونکہ جب آپ خدا کے نظام کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہی ہے کہ اس میں گروہی تخصیص نہیں ہے، اس میں کسی فرقے کی تخصیص نہیں ہے، کسی مذہب کی تخصیص نہیں رہتی، اس میں کسی گروہ کی تخصیص نہیں رہتی، اور یہ ایک یونیورسل فینومینا کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں سارے جو ایلیمنٹس ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک صوفیزم کا حوالہ ہے۔ صوفیزم کا یہ حوالہ اگر ہم مسلمانوں کے صوفی سلسلوں کی شکل میں دیکھیں تو پہلا کانٹرڈکشن تو اس میں آتا ہے کہ جو صوفی سلسلے ہیں کیا وہ گروہی شکل اختیار کرتے ہیں یا نہیں۔ صوفی سلسلوں کا گروہی شکل اختیار کرنا صوفیزم کے بنیادی جو کنسیپٹ ہے اس کی نفی ہے۔ کنسیپٹ بیسیکلی میتھڈز کا ہے۔ جو صوفی سلسلے ہیں وہ مختلف طرح کے میتھڈز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، ذات خداوندی کے ساتھ اتصال اور اس سے جو اس اتصال کے لیے جو کائنات اور فطرت کے رموز کو سمجھنے کی اور معاشرت کے رموز کو اور اپنی مخلوق خدا کے رموز کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے میتھڈز کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے جو مختلف سلسلوں نے کیا۔ اب اس کا آخر مقصد کیا؟ خدا کے ذات کے ساتھ اگر ہم نے کرنا ہے تو اس کا جو وسیلہ ہے یا اس کا جو سورس ہے یا اس کا جو آلہ ہے وہ کائنات ہے اور مخلوق ہے، لہذا اس کا حاصل بھی مخلوق کے لیے۔ تو جو صوفی ہے وہ کائنات کے ساتھ اور کائنات کے لیے، کائنات کے اوپر، کائنات کے ساتھ اور کائنات کے لیے کام کر رہے ہیں، مخلوق کے ساتھ، مخلوق کے لیے اور مخلوق کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، مخلوق کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو حوالہ ہے یہ صوفیزم کو گروہی جو کانفلکٹس ہیں ان سے باہر نکال دیتا ہے۔ لہذا جہاں جہاں یہ گروہ بندی سامنے آتی ہے، جہاں جہاں ایسی ڈسٹنکشن سامنے آتی ہے، جہاں جہاں ایسی تفریق سامنے آتی ہے، وہیں جو صوفیزم ہے وہ اپنے جو علماء کے جو تنگ نظری ہے اس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ صوفیزم سے نکل کر یہ ایک گروہی اور انٹرسٹ گروپ کی شکل اختیار کرتا چلا جاتا ہے، لہذا جو بیسک ہے اس سے ہٹ جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم اس کنسیپٹ کے ساتھ دیکھیں کہ جو ساؤتھ ایشیا میں صوفیزم آیا اس کا جو دور اولین ہے وہ کیسا تھا۔ دور اولین کو ہم دیکھیں تو ہمارے دو نظریوں کی جو ہمیں ایویڈنسز ملیں گے۔ ایک نظریہ یہ کہ صوفیزم بھی علم کی بیس پہ ہے اور یہ علم کی فارم ہے، اور اس میں جو ایڈیشن ہے وہ تجربے کا ہے، ذاتی تجربے کا۔ اور جو دوسرا ایلیمنٹ ہمیں ملے گا وہ ملے گا معاشرت اور سیاست کے اکٹھے ہونے کا۔ جو ساؤتھ ایشیا میں صوفیزم آیا یہ 10ویں 11ویں 12ویں صدی کا اوریجن ہے، اور اس دور کے جو سلاسل تھے وہی آگے چلتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اچھا، یہ جو صوفی تھے 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں صدی میں یہ کہاں سے آئے؟ ان سلاسل کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ سارے کے سارے سلاسل سینٹرل ایشیا سے آئے، اور سینٹرل ایشیا کی ایک ڈسٹنکشن ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ سینٹرل ایشیا زمانے قدیم سے ہی ایک جو دنیا کی بڑی تہذیبیں تھی ان کا سنگم رہا ہے۔ ایک طرف سب سے پہلے اگر ہم قدیم تہذیبوں کو دیکھیں تو یونانی ایرانی کا جو کنفلکٹ تھا وہ سینٹرل ایشیا میں سب سے ڈومیننٹ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ایرانی، زیادہ تر یہ ایرانی سویلائزیشن کا حصہ رہا۔ اس کے بعد جو ہے ٹرکش سویلائزیشن بھی
یہیں پہ موجود ہے. عربک سویلائزیشن کے فتوحات کے ساتھ اسلام کا انفلوئنس بھی آ گیا اور ویسٹ کے ساتھ بھی یہ بالکل منسلک رہا. تو 4-5 بڑی تہذیبوں کا سنگم رہا. جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں 13ویں-14ویں صدی میں، اس وقت کو ہم دیکھیں تو اس وقت بھی یہ جو سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے یہ 3-4 بڑی تہذیبوں کا مرکز ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ بیکٹیرین امپائر رہی، یہاں پہ جو ہے جو ایرانی مذاہب سارے کے سارے موجود رہے، یہاں پہ جو چینی مذاہب تھے وہ یہاں سارے کے سارے موجود رہے، اور جو ثقافت تھی اور جو تہذیب تھی موجود رہی. یہاں عرب ثقافت اس وقت تک اپنی جگہ بنا چکی تھی، اور یہاں پہ یونانی ثقافت کا بیکٹیرین امپائر کی شکل میں ایک باقاعدہ سلسلہ موجود تھا. لہذا یہاں پر جو کلچر ڈیولپ ہوا وہ ملٹی کلچرل اور ایک کوہیسو قسم کا کلچر تھا جس میں سارے علاقوں کے علوم اکٹھے ہوئے تھے. لہذا یہاں پہ ایک رواداری بھی اور علوم کا ایک امیلگمیشن بھی موجود تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ دلچسپ ہے کہ یہ علاقہ تمام علوم کے جمع ہونے سے ایک مرکب علوم کے مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا. لہذا جتنی بھی سینٹرل ایشیا کی جو صوفی درگاہیں ہیں وہ بیسیکلی اپنے دور کے آکسفورڈ، اپنے دور کے کیمبرج، اپنے دور کے جو ہے مصر کی جو قاہرہ کی الازہر، یہ اپنے دور کے بڑے، خاص طور پر اس میں جو بیکٹیرین امپائر کا کیپٹل تھا جہاں پہ یونانی عقلی علوم اور مسلمانوں کے جو نقلی علوم ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو رہے تھے، اور جو سینٹرل ایشیا کے تجربی علوم تھے وہ سارے جمع ہو رہے تھے، وہ بخارا تھا. لہذا بخارا سے جو علوم کے جو مراکز بنے وہ پوری دنیا کے لیے مشغل راہ تھے. اور دلچسپ بات ہے کہ جو لوگ ان علاقوں کے فارغ و تحصیل ہوتے تھے انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر دی، وہ اپنے علمی مراکز کے طور پہ اپنے آپ کو اشناس کرتے تھے. جیسے ایک آکسفورڈ والا اپنے آپ کو آکسفورڈ کہتا ہے، اور جیسے ایک ہارورڈ والا اپنے آپ کو ہارورڈ کا، اور ایک GC کا پڑھا ہوا اپنے کو راوین کہتا ہے، اور جیسے آج کل طالبان مدرسے حقانی والے حقانی کہلاتے ہیں، اسی طرح وہ نقش بند والے نقش بند کہلا رہے ہیں، چشت والے جو ہے چشتی کہلا رہے ہیں، جو بغداد والے قادری کہلا رہے ہیں، اسی طرح سے جو ہے بخارا والے جو ہے وہ اپنے آپ کو بخاری کہلا رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے دوسرے جو مراکز ہیں گیلان والے گیلانی کہلا رہے ہیں، جو دوسرے مراکز ہیں وہ بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو اپنے علمی تباہر کے ساتھ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اور یہ جو حوالہ ہے، لہذا جب یہ لوگ یہاں پہ آئے ساؤتھ ایشیا میں آئے تو ان کے علوم ساؤتھ ایشین علوم سے ڈیفرنٹ تھے، لہذا وہ اس کے کلچر کے ساتھ بھی میچ نہیں کرتے تھے، اس کی معاشرت کے ساتھ بھی میچ نہیں کرتے تھے، اور چونکہ یہ علاقہ اس وقت فتوحات کی زد میں ہے تو اس لیے ان کے ساتھ ایک سپیریورٹی کا تصور بھی موجود ہے. لہذا جو فتوحات کا ایک معجزہ یا ایک کرزمہ ہے وہ بھی، اور جو علوم ہے وہ ان کا کرزمہ مل کر بھی انہوں نے ایک کرزمیٹک جو سمبلزم ہے ساؤتھ ایشیا میں وہ ڈیولپ کیا، جو ساؤتھ ایشیا کے صوفیزم کی شکل ہمیں اختیار کرتا نظر آتا ہے. یہ جو فینامینا ہے یہی فینامینا، لیکن بعد کے ادوار میں یہ فینامینا ایک علم اور ایک سیاست کے سمبل کی بجائے بعد کا فینامینا ایک گروہی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، جہاں پہ گروہی انٹرسٹ غالب آتے چلے جا رہے ہیں. آج بھی یقینی طور پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو بے لوث ہیں، جو بے غرض ہیں، اور وہ معاشرے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ایک پورا سسٹم جو ہے وہ اس میں کنورٹ ہو چکا ہے. تو سینٹرل ایشیا کے آنے والے جو تھے انہوں نے یہ کام کیا. تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ سیاست کا ہے. اب میرا نہیں خیال، میں اس کو ایک مسکنسیپشن سمجھتا ہوں کہ صوفیاء سیاست سے دور تھے. سوال سیاست سے دور ہونے کا نہیں، کیونکہ سیاست جو ہے وہ معاشرت کا ایک لازمی عنصر ہے، اور خاص طور پہ جب آپ فاتحین کے ساتھ آ رہے ہیں، جب آپ رولنگ ایلیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ باہر سے آئے ہیں، مائیگرینٹس ہیں، اور یا آپ ایک علمی حیثیت کے ساتھ آئے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے
ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے پالیٹکس میں، یا آپ نے ایکٹیو پارٹیسپیشن کی بجائے ایک جو اپنی فالوئنگ ہے اس کے ذریعے پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ چشتی علماء جو ہے وہ سیاست سے دور تھے، انہوں نے عہدے نہیں دیے، لیکن سیاسی جو جہاں بھی جب کسی گروہ کے پاس ایک اجتماعی طاقت آتی ہے، عوام کی طاقت آتی ہے، تو عوام کی طاقت کا اظہار ہی سیاست ہوتا ہے، اور یہ سیاسی اظہار خواجہ نظام الدین اولیاء بھی کر رہے ہیں، بابا فرید گن شکر بھی کر رہے ہیں، اور وہ اظہار جو ہے وہ توسیع کے سید سلیمان ندوی بھی کر رہے ہیں، سید سلیمان توسیع بھی کر رہے ہیں۔ یہ اظہار کیسے ہے؟ یہ اظہار دو طریقے سے ہے۔ مثلا میں نے پہلے بات کی کہ جتنے ہمارے صوفیاء آئے ہیں، اگر ہم ان کے مراکز کو دیکھیں تو جنگلی مراکز ہمیں کوئی نہیں نظر آئیں گے۔ وہ ان کے مراکز کون سے ہیں؟ فوجی کیمپوں کے ساتھ، قلعوں کے ساتھ، قلعوں کی فصیلوں کے باہر، جہاں پہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے سرائے ہیں، سرایوں کے ساتھ۔ اچھا، جو مسافر خانے ہیں ان کے ساتھ، یا جو سفر کی شاہراہیں ہیں وہاں پر۔ اچھا، یہ جو ان کی پلیسمنٹ ہے، میرے خیال ہے میرا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور میں کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو مراکز ہیں، ٹائم کا کوئی ایشو نہیں ہے سر، ٹائم کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کمپلیٹ کریں اچھی طرح سے۔ باقی لوگ جو ہے وہ میری بات جنہوں نے بات کرنی ہے وہ اپنے ٹائم کے انتظار میں صاحبہ شاید پیچھے نہیں آ جوائن کر رہی، تو ٹائم ان کا جو ہے نا وہ ہمیں بچ رہا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے صوفیاء تھے وہ ایک تو علم کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ یہ تصور کہ وہ صرف ذاتی تجربے کی بنیاد پر صوفیاء تھے، یہ تصور غلط ہے۔ وہ اپنے دور کی بہترین علمی میراث رکھتے تھے۔ دوسرا یہ کہ جہاں پر جن علاقوں میں وہ آئے ان کے اور ان صوفیاء کے علمی لیول میں ایک ڈیفرنس تھا، اور اس ڈیفرنس کو سیاست نے استعمال کیا۔ سیاست کے جو فتوحات کا جو ایک زوم تھا اس سے ان کے علم کی حیثیت بھی بڑھ گئی۔ لہذا یہ جو صوفیاء تھے یہ یا تو ان قلعوں کے ساتھ جو فوجی مراکز تھے، یا فوجی پڑاؤ کے ساتھ، یا جو سفری راستے تھے ان کے ساتھ انہوں نے اپنی منزلیں بنائی۔ اب ان منزلوں کا دلچسپ پہلو تھا۔ ان منزلوں کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہے۔ اچھا، یہ رابطہ کئی طرفہ ہے۔ مثلا ایک طرف انہیں خبر ملتی ہے، اور وہ خبریں جو ہیں وہ اپنے ایکسچینج کرتے ہیں مستقبل کے لاہ عمل کے لیے اپنے جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے ساتھ۔ دوسرا پہلو کیا ہے کہ لوگوں کی معاشرت کو سمجھنے کی جو ہے موقع ملتا ہے، اور پھر اس معاشرت کو اڈاپٹ کر کے لوگوں پہ سیاسی اثر کو مستحکم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جتنے بھی صوفیاء ہیں انہوں نے مقامی زبانوں کو اڈاپٹ کیا، اور مقامی زبانوں کو اڈاپٹ کرنے سے ان کی جو کمیونیکیشن ہے لوکل پاپولیشن کے ساتھ وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اس کا جو سیاسی انفلوئنس تھا وہ رولنگ ایلیٹ کے لیے استعمال ہوا۔ تو یہ جو حوالہ ہے یہ لازمی طور پر اسی طرح جو اس سیاسی رول کے ساتھ باقاعدہ طور پر حکمرانوں نے صوفیاء کو سپورٹ کیا، فائنانشیل سپورٹ کیا، ان کو مختلف حوالوں سے جو ہے پروموٹ کیا۔ میں ملتان کی مثال دیتا ہوں کہ ملتان میں سیاسی طور پر قریشی فیملی بہت زیادہ طاقتور تھی۔ اس سے کے ساتھ گیلانی بھی موجود تھے، لیکن قریشی جو ہے وہ چونکہ سیاست میں انوالو تھے لہٰذا ان کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ جو ہے اس کے مقابلے کے لیے مغلوں نے، اور یہ ایک فیکٹ ہے، مغلوں نے گیلانی فیملی کو اور گیلانی مزارات کو ملتان میں منتقل کیا تاکہ قریشیوں کے مقابلے میں ایک متبادل سیاسی مرکز تشکیل پا سکے۔
मजहबी मरकज के साथ जो सियासी हिमायत है वो डबल हो जाती थी। लिहाजा मजहबी एलिमेंट को ही, बुखारी फैमिली को ही, उन्हीं से ही कहा गया कि अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी जो तदफीन है, उनकी लाश को वहां से उच्च शरीफ से निकाल कर और मुल्तान लाया जाए और यहाँ पे उनको दफन किया जाए और मज़ार बनाया जाए। ये एक दिलचस्प फिनोमिना है जो सूफिया के सियासी रोल को ज्यादा वाज़ेह अंदाज में उसकी निशानदेही करता है। इसी तरह से जितने पॉपुलर सूफीज हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो साहिब मज़ार ना हो। और मज़ार बनना जो है, और या दरगाह बनना या खानकाह बनना, ये एक मुआशी और एक सियासी सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था। लिहाजा जहां जहां दरगाहें बनी वही दरगाहें ही सियासी असर की तरफ आई और वही माशरती असर की तरफ भी आई। जिन सूफिया के मज़ारात नहीं बने, वक्त के साथ साथ उनका नाम ही खत्म हो गया और अब उनके नाम हमें मालूम नहीं है। जिन जिनकी दरगाहें बनी वो दरगाहें जो है, अच्छा वो दरगाहें भी चूंकि एक सियासी और गिरोही मकसद रखती थी, लिहाजा उनकी गिरोही डिपिक्शन भी थी। मसलन बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार को देखें तो उसमें सेंट्रल एशियन एलिमेंट गालिब नजर आता है। और जो जितनी भी खनकाएं, चूंकि ज्यादातर जो सूफीज है वो सेंट्रल एशिया से आए, तो इस वजह से जो सेंट्रल एशियन एलिमेंट था रिस्पेक्ट का, नेचर फिनोमिना की, वो एलिमेंट उनमें नजर आता है। जितने भी सेंट्रल एशियन सूफी आए उनके दरगाहों में जो एंट्रेंस है वो साउथ से है, और ये एक इस बात का एलिमेंट ऐलान था कि जो कुतुबी सितारा है वो नॉर्थ में है और उसकी रिस्पेक्ट भी उतनी लाजिम थी जितनी के दूसरे एलिमेंट्स की। तो इस तरह की जो सियासी और सकाफती फॉलोइंग है वो सूफिया के पास मौजूद थी। जो लेटर सूफीज हैं उनके लिए मैंने एक पेपर भी लिखा जिसको हमने नाम दिया डिसेंडेंट सूफीज्म। तो डिसेंडेंट सूफीज्म जो है ये डिसेंडेंसी है, ये विरासत है, ये सिलसिले से ज्यादा वो क्या कहते नस्ब है। और आज जो सूफीज्म है उसका रोल ज्यादा सूफी है, ज्यादा सियासी है, क्योंकि आज का जो है रोल है वो एक तो तीन चीजों पे खड़ा है। एक खानदान है सूफी का, दूसरा जो है वो खानकाह है जिसके मुतवल्ली हैं, सजादा नशी हैं, और तीसरा जो है वो सिलसिले के फॉलोअर हैं। ये तीनों चीजें मिलकर एक सियासी असर बढ़ा रही हैं, और वो सियासी असर हमें आज नजर आता है जहाँ इलेक्शन होती हैं, है उनका सिलसिला है, और वो गिरोहबंदी का एलिमेंट अब डोमिनेट कर रहा है बनिस्बत एक बेगर्ज बेलॉस और एक जो है ऑल इंक्लूसिव ह्यूमनिस्ट स्टांस से। यकीनन इंडिविजुअल सूफी मौजूद है, लेकिन जैसे ही वो गिरोहबंदी में आते हैं तो जो टीचिंग्स है हो जाती हैं, उनका जो सूफीज़्म से ताल्लुक हो जाता है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मेरी बातें अगर उससे मुश्किल हो गई हैं तो मैं उसकी माजरत चाहूँगा। मैं आपको का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया करने का, और सुहेल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। और अब माइक जो है ओवर टू सुहेल साहब। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, बहुत खुशी हुई। और इंशाल्लाह आइंदा भी आपको जहमत देते रहेंगे, वैसे भी आपको जहमत देते रहते हैं, और आप हमेशा जो है ना गाजी यूनिवर्सिटी तशरीफ़ भी ले आते हैं और मुझे ख़ास तौर पे सपोर्ट करते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया।